السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، اس ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اسی کے لیے تعریف ہو۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے سچے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج 4 رمضان المبارک 1447 ہجری ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 3 روزے مکمل کر دی اور رمضان کے 4تھے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، آمین۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، موضوع بہت بڑا ہے۔ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے اور میرے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے، آنکھوں سے سنیں گے، کانوں سے دیکھیں گے، جی صحیح ہے، آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے اور دل سے سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آج ہم اپنے موضوع کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا موضوع اہل ایمان کے لیے بڑا خوشنما موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے جنت۔ ہم لوگ اتنی دیر سے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، پیٹ درد ہو رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی، پسینہ بھی آ رہا تھا، اور دن بھر بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، پورا مہینہ تکلیف میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ بس اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہماری تمام نیکیاں، ہم نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ بس جنت کو حاصل کر لیں۔ اللہ نے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اب عبادتوں میں اس لیے محنت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت دے دے۔ بس جنت کے لیے ہمارا عمل ہے۔ کون کون جنت کے لیے عمل کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ بس ماشاءاللہ، کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ ہر ایک کی چاہت ہے جنت میں جانا۔ آپ بڑے سے بڑے گنہگار کو اٹھا کے پوچھئے، اس کی خواہش ہے جنت میں جانا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے، عمل کرتے رہے۔ خالی ایمان لانے سے نہیں ہوتا، خالی علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل کرتے رہے، اللہ نے ان سے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ ایمان لانے والے، عمل کرنے والوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ وہ دار السلام نہیں جو اسد اویسی کا حیدرآباد میں ہے، وہ دار السلام جس کا جنت میں گھر بنا ہے۔ اللہ نے جنت کا نام دار السلام رکھا، سلامتی والا گھر۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام، سلامتی والے گھر، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کے کام کرو۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سوال کرے، اے اللہ کے رسول جنت کیا ہے؟ جنت کیسی ہے؟ جنت کیا چیز کا نام ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کو آج تک کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کانوں نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی انسان کے دل پہ سے بھی نہیں گزرا کہ جنت کیسی ہوگی۔ لیث بن سعد المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، دنیا میں جنت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کتنی اچھی جنت بنائی ہے۔ ہماری سوچ ختم ہو جائے گی، سارے انسان مل کر بھی سوچیں، سارے انسانوں کی سوچ ختم ہو جائے گی، مگر جنت کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ نے جنت کی ایک ہلکی جھلک بتلائی، وہ ہلکی جھلک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جنت کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا، 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ، کیا بولا آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں نا، جواب دیتے ہیں جلدی ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ نعمتیں جنت میں ہیں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سلسلہ شروع کر دیتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ڈبے کو لے کر آئے گا، اس ڈبے میں
حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی جان ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو ذبح کرو، فرشتے اس کو ذبح کریں گے. اللہ اعلان کرے گا آج موت کو موت دے دی گئی، اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے. جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ جہنم میں زندہ رہے گا، کبھی مرنے والا نہیں ہے. اور جو جنت میں چلے جائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرنے والا نہیں ہے. نہ جنت ختم ہونے والی ہے، نہ جنت کے لوگ ختم ہونے والے. پہلی خوشخبری اہل جنت کے لیے، کبھی موت آنے والی لا زوال زندگی ہے، کبھی نہیں مرتا جنت میں جانے والا، اس کو موت نہیں آئے گی. اللہ نے موت جیسے عیب سے جنتیوں کو پاک کر دیا، اب موت کسی کو نہیں آنے والی. دوسری خوشخبری، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے کہے گا اے جنت کے لوگوں جاؤ جنت کے دروازوں کی طرف. جب جنت کے لوگ دروازوں کی طرف بڑھیں گے، جنت میں جانے سے پہلے ان کی ملاقات کائنات کی سب سے بہترین شخصیت جن کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس ہوں گے. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرا ممبر حوض کوثر کے پاس رکھا جائے گا. حوض کوثر ایک حوض ہے جس میں نہر کوثر جنت سے پانی آتا ہے، جس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اللہ کے نبی اس ممبر پر بیٹھیں گے حوض کوثر کے قریب، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پیالہ دیا جائے گا. اللہ کے نبی حوض کا پانی لیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں داخل کر دے کہ میں اور آپ بھی پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لیں. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، نعمت دیکھیے. پہلے تو موت نہیں آئے گی، خوشخبری دے دی گئی. دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھیں گے ہم، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھوں سے اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، لوگ حوض کوثر کا پانی پی چکے، اب بھاگیں گے جنت کے دروازوں کی طرف. لوگ جنت کے دروازوں کی طرف بھاگیں گے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے. جنت کے 8 دروازے بنائے، ہر دروازے کا ایک نام ہوگا. ایک دروازے کا نام ہے باب الریان. دنیا میں رمضان کے روزے رکھنے والوں کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اے روزے داروں جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. ایک دروازے کا نام ہوگا باب الصلاۃ. دنیا میں نماز پڑھنے والوں سے کہا جائے گا اے مصلیوں جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. جنت کے 8 دروازے ہوں گے، 8 نام ہوں گے، لوگوں کو پکار کر جنت کی طرف بلایا جائے گا. جب جنتی جنت کے دروازوں کے قریب بڑھیں گے، یاد رکھیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور 8 کے 8 دروازے سونے کے ہیں، پیور گولڈ ہے. اللہ نے بنائے ہیں، سونے کے دروازے ہیں. اور ایک دروازے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ساتھ 70,000 لوگ ایک ساتھ داخل ہو سکتے ہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. ایک ساتھ 70,000 لوگ داخل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے یہ کیوں بھائی اتنی مہربانی کیوں؟ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا، جنت کا سونے کا دروازہ، ایک ساتھ 70,000 لوگ، یہ مہربانی کیوں؟ دنیا میں اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے تھے، نیکی کے کام کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے، تمام گناہوں سے بچتے تھے. تو غربت میں زندگی گزر گئی، فاقہ کشی میں زندگی گزر گئی، بیماریوں میں زندگی گزر گئی. آج اللہ تم سے اس جنت کا وعدہ کر رہا ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہونے کی باری ہوگی، سونے کے دروازے ہوں گے. جب اہل جنت کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اہل جنت کے لیے جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ جب کھولا جائے گا، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہے. اور اللہ نے فرشتوں کو پر دیے ہیں، فرشتے پر والی مخلوق ہیں، بے انتہا خوبصورت پر ہے. اور حضرت جبرائیل کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل کو 600 پر دیے. کتنے؟ 600 پر ہیں حضرت جبرائیل کے. اگر ایک پر جبرائیل کھولتے تو یہ سارا آسمان ڈھک جائے گا. 600 پر ایک پر کھول دے تو سارا آسمان ڈھک جائے گا. اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے،
حضرت جبرائیل اہل جنت کا استقبال کرنے کے لیے اپنے پروں کو جنت کی زمین پر بچھا دیں گے اور جنتی حضرت جبرائیل کے پروں پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد اللہ کہتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے جبرائیل ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں گے اور سارے جنت کے فرشتے اہل جنت کو کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت کے لوگوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اہل جنت کو جنت کے فرشتے سلام کریں گے. اب جنت میں داخل ہو گئے، فرشتوں نے استقبال کر دیا. اب ہم اپنی آنکھوں سے، یہ آنکھیں جو دکھ رہی ہیں نا، اپنی حقیقی آنکھوں سے جنت میں انبیاء کا دیدار کریں گے. حضرت آدم کو دیکھیں گے، حضرت نوح کو دیکھیں گے، حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے، حضرت شعیب، سارے انبیاء جن کے بارے میں ہم دنیا میں سنتے تھے، اللہ کے معزز فرشتے. اللہ اکبر. اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے انبیاء کو دیکھیں گے، انبیاء سے ملاقات ہوگی. یہ اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنے باپ حضرت آدم کا دیدار کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے. اس کے بعد اور آگے چلیں، جنتیوں کے لیے ایک اور بڑی نعمت یہ ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں ہم سنتے تھے، جن کی سیرتیں پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے تھے، وہ سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہوگی جنت میں، عمر فاروق سے ملاقات ہوگی، عثمان غنی سے ملاقات ہوگی، علی بن ابی طالب سے ملاقات ہوگی، معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی، حسن اور حسین سے ملاقات ہوگی. اہل جنت جنت میں صحابہ سے ملاقات کریں گے، صحابہ سے ملاقات کریں گے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ملاقات کریں گے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے ملاقات کریں گے. سارے مومن ازواج مطہرات امہات المومنین اپنی ماؤں سے ملاقات کریں گے. عزیز نوجوان دوستو، جنت وہ عظیم جگہ ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا یہ ہلکی جھلک نہیں ہے، حقیقت میں کیسی سوچ نہیں سکتے آپ. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہر عیب سے پاک کر دیا. جنت میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے، ذرہ تکلیف ہی نہیں ہے جنت میں. حدیث کی مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں جنت میں تکلیف کیسی نہیں ہے. فلاورز میں، پھولوں میں انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ جی گلاب. دنیا میں بھی گلاب کا پھول ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں گلاب کو توڑنے کے لیے تکلیف ہے، کیا؟ کانٹے ہیں. لیکن جنت میں کئی طرح کے پھول ہوں گے، مگر جنت کانٹوں سے پاک ہے. جنت میں کانٹے نہیں ملیں گے آپ کو. اللہ نے جنت کو کانٹوں سے پاک کر دیا کیونکہ جنت ہر تکلیف سے پاک کر دی گئی. بندہ دنیا میں میوے کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، آم کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، تکلیف کیا ہے اس میں؟ بیج. کل قیامت کے دن بندے جنت میں پھل فروٹ کھائیں گے، میوے کھائیں گے، مگر ایسے میوے جس میں کوئی گٹلی نہیں ہوگی. اللہ نے تکلیف سے لوگوں کو پاک کر دیا ہے. دنیا میں اگر درخت سے پھل کھانا ہے تو تکلیف یہ ہے کہ اس کو توڑنا پڑے گا یا تو اوپر چڑھنا پڑے گا، مگر معاملہ یہ ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. آپ خواہش کریں گے کسی پھل سے، کسی درخت سے پھل کھانے کی، پھل جھک کر آپ کے پاس آئے گا، پھل جھک کر آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ اللہ نے جنت کو تکلیف سے پاک کر دیا ہے. جنت ہر غم، ہر پریشانی سے پاک ہے. آج دنیا میں پریشانیاں بہت ہیں لوگوں کو، بی پی ہے، شوگر ہے، پتہ نہیں تھیلیسیمیا ہے، مختلف بیماریاں ہیں، سر کا درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں. اللہ نے کہا جنت ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ سے پاک کر دی گئی ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں جنت میں لوگوں کو نیند نہیں آئے گی. جنت میں لوگ جنتی آرام کریں گے مگر نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ نیند ایک تکلیف ہے اور اللہ نے جنت کو تکلیف سے پاک کر دیا ہے. جنت میں بے چینی نہیں ہوگی، جنت میں کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، معمولی سر کا درد بھی نہیں ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے اتنے پاک ہو جائیں گے، وہ جنت میں لازوال زندگی گزاریں گے، مگر کبھی ان کی آنکھوں میں میل نہیں ہوگا، کبھی کانوں میں میل نہیں آئے گا، کبھی ناک میں گندگی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ جنتی جنت میں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے، مگر ان کو قضائے حاجت باتھ روم کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. اللہ نے جنت کو ہر ایک سے پاک کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، بندہ کھائے گا، پیے گا، اس کو قضائے حاجت کی ضرورت کیسے نہیں پڑے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا تیرے رب کی شان بڑی عظیم ہے. جنتی جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، ایک ڈکار آئے گی، اس ڈکار کے ذریعے
اس ٹکا کے ذریعے سارا کھانا ہضم کر دیا جائے گا، بندوں کو خدائے حاجت واش روم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے نہ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ نفرت ہوگی، نہ جلن ہوگی، ان کا دل مکمل طور پر پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ اور عظیم بات یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، آج دنیا میں آپ لوگ کو میری رفتار میں سمجھ میں آرام ہے جی، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، آج دنیا میں دیکھیے ابھی 8 رکعت کھڑ کے پڑھے، حافظ صاحب کو ذرا بھی رحم نہیں آ، پڑھاتے جا رہے ہیں پہلے پہ رکھا تھا، پڑھ رہے تکلیف ہو رہی، لیکن جنت میں نماز پڑھنا نہیں ہے، روزے رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، جنت میں عبادت نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے جنت میں؟ کہا جنت میں کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی، جنتی جنت میں جائیں گے بس عیش عشرت کریں گے، موج مستی کریں گے، کیونکہ جنت بنائی گئی موج مستی کے لیے۔ سبحان اللہ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی حکم نہیں، بس جنت میں عیش اور مستی کرنا ہے۔ لیکن جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ اس جنت میں جانے کے لیے سب سے عظیم چیز چاہیے، کیا ہے وہ؟ جی بغیر توحید کے جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے یہ ہونا سر جنت میں جانے کے لیے۔ اب سنیے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ جنت کی جھلک بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ أَهْلَ الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے، لیکن اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جنتوں کی طرف بلا رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جنتوں کی طرف بلا رہا ہے جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، جنت میں نہریں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید کی آیت میں نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ کتنی؟ 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی کی نہر ہوگی، ایسا پانی غیر آسن جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، ایک دم پیور شفاف جنت کا نہروں سے بہنے والا پانی، پانی کی نہر جنت میں ہوگی۔ دوسری نہر دودھ کی نہر ہوگی، ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ جس کا رنگ بدلا ہوا نہیں ہوگا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، بندہ جب چاہے گا نہر سے نکالے گا پیے گا۔ جنت میں تیسری نہر ہوگی خمر، شراب کی نہر ہوگی، وہ شراب نہیں جو دنیا میں ہے، وہ شراب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب اللہ پلائے گا، لَذَّةٌ لِّلشَّارِبِينَ جس میں پینے والوں کو مزہ آئے گا، لوگ مدہوش نہیں ہوں گے۔ شراب کی نہر ہوگی۔ نمبر 4 شہد کی نہر ہوگی، عسل مصفا، ایک دم پاکیزہ زبردست شہد ہوگا، اور شہد کی نہر اللہ بہائے گا جنت میں، پانی کی، دودھ کی اور شراب کی، اور اسی طرح شہد کی نہر ہوگی جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنوائی ہے۔ جنت کے درجات کے بارے میں عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ جنت میں 100 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اعلیٰ الفردوس، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی اللہ سے دعا مانگنا تو کس کا مانگنا؟ جنت الفردوس کا سوال کرنا۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ آپ افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، دعا میں اللہ سے مانگے اے اللہ جہنم سے بچا لے، اور میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ جنت کے 100 درجے، اور 100 میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت الفردوس کے علاوہ جنت کا ایک سب سے اونچا درجہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہے، یہ جنت الفردوس سے بھی عظیم ہے، یہ وسیلہ اس کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وسیلہ صرف ایک آدمی کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ درجہ کس کے لیے؟
صرف ایک آدمی کے لیے بنایا گیا. کون ہے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وسیلہ میرا جنت میں مقام ہے جو سب سے اونچا ہوگا. اس کے بعد جنت کی وسعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. جنت کتنی بڑی ہے اگر کوئی سوال کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں جنت میں ایک درخت کا سایہ، جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا. درخت کے نیچے سایہ ہوتا ہے، جنت میں درخت ہوگا، ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک سوار کرتا رہے تو اس سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک سوار کرے ایک درخت کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. اب تصور کریے جنت کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی حدیث میں بیان فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، لاسٹ جنتی جس کو اللہ جہنم سے نکالے گا، جل کے راکھ ہو چکا ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. یہ آخری جنتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کے نام پر اتنی بڑی زمین دے گا، یہ جتنی کائنات ہے ایسی 10 گنا کائنات اس کے نام پر ہوگی. جنت یہ دنیا جتنی ہے نا ایسی 10 دنیا کی زمین اس آخری جنتی کے نام پر ہوگی. تو جو پہلے جنت میں داخل ہوا ہوگا اس کا کیا حالت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے جنتی جنت میں جائیں گے، عائش و عشرت کریں گے، مستی کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے جنت میں لوگوں کے لیے اللہ نے محلات تیار کر رکھے ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت کے محلات بنائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کا ہر محل سونے کا بنا ہوا ہے. جنت کا ہر محل سونے کا، پیور گولڈ، جس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے. جنت کا ہر محل سونے کا بنا ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے ہر محل میں ایک عود جلتا رہے گا جس سے خوشبو آتی رہے گی، لوگ معطر ہوتے رہیں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جب جنت کے محل بنائے، دنیا میں بھی انسان جو ہے بنگلے اور گھر بناتا ہے 2 اینٹوں کو رکھتا ہے اور بیچ میں کیا ڈالتا ہے؟ کیا ڈالتا ہے؟ سیمنٹ. اور جنت میں سونے کی اینٹ ہوگی اور وہ سونے کی اینٹوں میں اللہ نے یاقوت اور موتیوں کو ڈال کر بنایا ہے. یہ جنت کی خوبصورت ہے. اللہ نے جنتیوں کے لیے بڑے عالیشان خوبصورت محل تیار کر رکھے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی کوئی تکلیف، پریشانی، غم، مصیبت کچھ نہیں ہوگا. اور جس طرح دنیا میں دن ہے نا اتوار، پیر، منگل، جنت میں بھی دن چلے گا، جنت میں بھی روز دن بدلتے رہے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہے گا. اور جب جنت میں جمعہ کا دن آئے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا. اور جب جنت کے لوگ جمعہ کے دن بازار میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو اور روشن کر دے گا، ان کے چہرے اور چمک جائیں گے. جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جنت میں جو چاہے ملے گا. سگریٹ فالوور نے اٹھ کے کھڑے ہو کر پوچھا جنت میں سگریٹ پینا ہے تو سگریٹ بھی ملے گی؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ جنت میں سگریٹ ملے گی لیکن پینے کے لیے جہنم کا سفر کرنا پڑے گا. یہ دنیا کی سوچ ہے. آپ جب جنت میں جائیں گے نا جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ آپ کے دل کو صاف کر دے گا. نو سگریٹ نتھنگ. جنت کی نعمت دیکھ کے پریشان ہو جانا. جنت کے درخت کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 باتیں بیان فرمائی ہے. جنت کے درخت کبھی نہیں سوکھیں گے، کبھی نہیں سوکھے گا جنت کا درخت. نمبر 1. نمبر 2 آپ جنت کے درخت سے کوئی پھل توڑے آپ. اچھا دنیا کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں ایک درخت لگا ہوا ہے آم کا، ہم اس سے آم توڑ دیے تو واپس وہ جگہ پہ آم لگنے کے لیے ٹائم لگتا نہیں لگتا. لیکن جنت کے درختوں کی اللہ کے نبی نے صفت بیان فرمائی آپ کوئی پھل توڑیں گے ابھی آپ لے کے اس کو نیچے نہیں کریں گے دوبارہ پھل لگ جائے گا. یہ جنت کے درختوں کی. اور تیسری فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائی جنت کے درخت کے تنے سونے کے بنے ہوں گے، درخت بھی سونے کا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر یہ بات جنت کے کھانے پینے کی تو جنت کی ڈشز کے بارے میں ایک حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ایک یہودی عالم نے اللہ کے نبی سے پوچھا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ ان کو کیا کھلائے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میزبانوں کی خدمت میں، اللہ کون ہے؟ میزبان ہے اور ہم کون ہیں؟ مہمان ہیں. اللہ ہماری میزبانی کرے گا، کہے گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کی بدنون
کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کے لیے سب سے پہلے جنت میں مچھلی کے جگر کا ٹکڑا پیش کیا جائے گا. وہ مچھلی کیسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, اس کا مزہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. جنت کی مچھلی کے جگر کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سب سے پہلے جنت میں کھلائے گا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, جہاں پر بھی نگاہ جائے گی بس بادشاہت ہی بادشاہت نظر آئے گی, دولت ہی دولت نظر آئے گی, خوشی ہی خوشی نظر آئے گی, ملکیت ہی ملکیت نظر آئے گی, کیونکہ جنت کو اللہ نے اتنا حسین اور عالی شان بنایا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ نے خادموں کو تیار کیا. وہ خادموں کی صفت کیا ہے؟ یطوف علیہم بلدان مخلدون, جنتیوں کے آزو بازو چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہوں گے. یہ کون ہے؟ خادم جنت کے لوگوں کے. یہ ہم کو پانی پلائیں گے, یہ ہم کو جو ہے جنت کی نہروں کی چیزیں لا کر دیں گے. یہ کون ہے؟ چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے رکھا ہے. اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب آپ ان خادم بچوں کو دیکھو گے ایسا محسوس کرو گے گویا کہ چمکدار موتی ہو. جس طرح ایک موتی چمکتا ہے ویسے بچوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے جن کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے رکھا ہے. جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس تیار کر رکھا ہے. ایسا لباس دنیا کے سارے درجی مل کر وہ لباس نہیں بنا سکتے جو اللہ نے اہل جنت کے لیے بنایا ہے. باریک ریشم کا زبردست لباس اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک حدیث, جب میں اس حدیث کو پڑھا تو بڑا بے چین ہوا, اللہ کیسی جنت ہوگی. وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی خاتون کا دوپٹہ والا کچھ کو پیروں میں پہنتے جی کہاں پہنتے تو بولا. جنتی خاتون کا دوپٹہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی خاتون کا دوپٹہ, ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں. اب دنیا میں کیا کیا ہے دیکھو, امبانی کا ہے, ایلن مسک کا ہے, بڑے بڑے مالداروں کی دولت ہے, بڑی بڑی کاریں ہیں, بڑی بڑی دنیا ہے, بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنتی خاتون کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. پوری دنیا بھی بیچ بھی جائے جنتی خاتون کا دوپٹہ نہیں خرید سکتے آپ. اتنی قیمتی چیز, اتنا قیمتی لباس اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے. متکئین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, جنتی لوگ جنت میں ٹیک لگا کر مست جنت کا نظارہ کریں گے. خوشگوار موسم ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا, وہ اللہ کے مہمان ہوں گے اور ایسی جنت میں رہیں گے جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس کے بعد جنت کی ایک اور نعمت ہے جو کہا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے ایسی عورتوں کو تیار کر رکھا ہے جنت میں جن کو حور عین کہا جاتا ہے. پاکیزہ عورتیں. دنیا میں عاشقی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اللہ تعالیٰ 70 حوروں کا وعدہ کر رہا ہے. ایسی عورتیں, ان کی 3 صفت اللہ نے بیان فرمائی. نمبر 1, اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسی خوبصورت عورتیں دے گا. نمبر 1, جن کی خوبصورتی بے مثال ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2003 میں کویت میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس میں شیخ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے, اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی خوبصورتی پہ بعد میں بات کریں گے, پہلے اللہ نے جو جنت میں حور بنائی اس کی خوبصورتی پہ بات کریں گے. دنیا میں ایک انسان ایک لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر فدا ہو جاتا ہے. اب سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں ساری خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورتی ایک لڑکی میں ڈال دی جائے, صرف ایک لڑکی, پوری کائنات کی خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورتی ایک لڑکی میں ڈال دی جائے, کیسی رہی ہے؟ کوئی سوچ سکتے ہیں آپ؟ جب ساری کائنات کی خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورتی ایک لڑکی میں ڈال دی جائے اور اس ایک لڑکی کا مقابلہ جس کے اندر پوری دنیا کی خوبصورتی ہے جنت کی ایک حور سے کرا دی جائے تو جنت کی حور کے سامنے یہ دنیا کی لڑکی کوئلے کے برابر ہے. اور وہ جنت کی حور کتنی خوبصورت ہے. اللہ ایسی خوبصورت عورتیں تم کو دینے کا وعدہ کرتا ہے. اس جنت میں اللہ نے عورتوں مردوں سے وعدہ کیا ہے. عورتیں مایوس نہ ہوں, مردوں کو مل جانا ہم کو کیا ہے. اللہ نے کہا اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, رمضان کے روزے رکھے گی,
شوہر کی فرما برداری کرے گی تو اللہ نے جنت میں عورت کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اب وہ کیا ہے؟ اللہ نے عورتوں کے لیے سرپرائز رکھا ہے. تو حوروں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بے انتہا خوبصورت ہوگی. نمبر 2 کنواری اور شرمیلی ہوگی. کنواری اور شرمیلی ہوگی. اور نمبر 3 محبت کرنے والی ہوگی اپنے شوہروں سے. یہ جنت کی حوروں کا اللہ نے مردوں سے وعدہ کیا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی ایک حور دنیا میں چھانک لے, جنت سے دنیا میں چھانک لے, تو اللہ کے نبی فرماتے اس کے چھانکنے کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آئیے جنت کی آخری 2 نعمتیں. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, ساری نعمتیں ان کو مل گئی, اب جنت میں اللہ آئے گا, اعلان کرے گا یا اہل الجنہ فانتظروا, اے اہل جنت کے لوگوں کا انتظار کرو, ابھی نعمت باقی ہے. جنتی کہیں گے اے پروردگار تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا, اپنی رحمت سے اللہ کی فضل سے تیرے فضل سے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا, ہم کو جنت مل گئی, سونے کے محلات مل گئے, ابھی اور کیا نعمت باقی ہے میرے مولا؟ اللہ کہے گا کیا تم کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے, اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے؟ سارے جنتی کہتے ہیں اللہ تیری رضا ہے تو کیوں نہیں تعریف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا, جنت کی بہت بڑی نعمت ہے یہ, اللہ اعلان کرے گا جاؤ. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے, جنتیوں جنت میں رہو, اللہ کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں. اللہ کی رضامندی ہے. اب ذرا تھوڑا اپنے ذہنوں کو پھراؤ اور ان ظالم کالے کپڑے پہننے والے شیعہ نجیس قوم کو بتا دو کہ صحابہ اکرام جن پر وہ تہمتیں لگاتے ہیں, جن پر وہ اعتراضات کرتے ہیں, صحابہ اکرام اس روئے سرزمین کے وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کو جنت کی رضامندی دنیا میں دے دی گئی ہے. اللہ اکبر, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. اور یہ رضامندی کب ملتی؟ جنت میں ملنے والی, اللہ نے دنیا میں دی تھی صحابہ کو. اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو چکا ہے رضی اللہ عنہ. اہل جنت کہیں گے اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہے, اب اس سے بڑی رضامندی کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کبھی ناراض نہ ہو. اللہ کہے گا جنت کے لوگوں میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہونے والا, اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, بس مستی مستی کرنا ہے. اس کے بعد اللہ آئے گا, ایک اور اعلان کرے گا, اے جنت کے لوگوں کیا میں تم کو جنت کی ایک اور بڑی نعمت نہ دے دوں؟ سارے جنتی کہیں گے اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا, ہم کو جنت میں داخل کر دیا, عظیم اور عالی شان نعمتیں دے دی, اے اللہ اور کون سی نعمت باقی ہے؟ اللہ رب العالمین اہل جنت سے کہے گا تم نے دنیا میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا تھا, بے حیائی سے بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا, میری خاطر تم نے نمازیں پڑھی, تکلیفیں اٹھائی, لوگوں کے تانے سنتے رہے, مصیبت جھیلتے رہے, غریبی کی زندگی گزارتے رہے, مایوسی آتے رہی, پریشانیاں آتے رہی, بیماری آتے رہی, گھر گھر بھٹکتے رہے, مصیبتوں میں رہے. اللہ کہتا ہے اے جنت کے لوگوں کیا تم اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہو گے؟ کیا تم اللہ کو دیکھنا نہیں چاہو گے؟ جنت کے لوگ کہیں گے اللہ تجھے دیکھنے کی باری ہے, تیرا دیدار ہوگا. ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نور کو دیکھ سکیں. حضرت موسیٰ نے اللہ کے حلقے سے نور کو دیکھا, بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو ایک صف میں جمع کرے گا, کیونکہ آج تک اللہ کو نہ فرشتوں نے دیکھا ہے, نہ نبیوں نے دیکھا ہے, نہ رسول اللہ نے دیکھا ہے, نہ کسی نے دیکھا ہے. اللہ سارے فرشتوں کو ایک صف میں کھڑا کرے گا, اللہ سارے انبیاء کو ایک صف میں کھڑا کرے گا, سارے جنتیوں کو اللہ ایک صف میں کھڑا کرے گا. اللہ رب العالمین تمہارا پروردگار آئے گا. ابھی میں نے بتایا نا جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے, اللہ نے اتنی خوبصورت کائنات پیدا کی ہے, جنت اتنی خوبصورت ہے, اس کا پیدا کرنے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین آئے گا, انسانوں کے, جنات کے, فرشتوں کے, انبیاء کے آنکھوں میں اتنی طاقت ڈالے گا کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے. اللہ رب العالمین آئے گا, بندوں کے اور اللہ کے درمیان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا, سارے جنتی
اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تمہارے پروردگار کے بارے میں بتایا گیا ان اللہ جمیل یحب الجمال. تمہارا پروردگار بہت خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. سارے جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے, اور جب جنتی اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے جنت کی نعمت ان کو حقیر لگے گی. یہ جنت کی نعمت معمولی لگے گی جب وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ کی قسم, جنت میں جانے کے بعد دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے. سارے مومنین اللہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. یہ اللہ کے چہرے کا دیدار کب ہوگا معلوم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھو گے اللہ کی قسم اللہ کے چہرے سے محروم رہ جاؤ گے. خصوصاً اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہا اگر اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. اللہ کے چہرے کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اگر میں اور آپ اس عالی شان جنت میں جانا چاہتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اہل ایمان سے کیا ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے, صحابہ نے کیسے ایمان لایا ہوئی؟ صحابہ کا ایمان جسم کے روتے کھڑے کر دے کہ اللہ کی خاطر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اپنی بیوی بچے چھوڑ دیے, گھر بار چھوڑ دیا, جائیداد چھوڑ دی, پراپرٹی چھوڑ دی, اپنا خون بہا دیا, اپنا سب کچھ لگا دیا انہوں نے اللہ کو راضی کرنے. اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے, عمل صالح کرو گے, گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ گے, دل میں اللہ کا ڈر رکھو گے, جس طرح اللہ صحابہ سے راضی ہوا ہے اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسی جنت کا جو ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تم کو لازوال نعمتوں والی جنت کی طرف داخل بلا رہا ہے. اے لوگوں تم کہاں غافل ہو, اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو, آؤ جنت کی طرف. اس جنت کو پانے کے لیے مختصر زندگی ہے, عبادت کر لو, نیکیاں کر لو, گناہوں سے دامن بچا لو. دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کل قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اے اللہ ہم جنت میں جانے والے اعمال تو نہیں کرتے, اے اللہ توفیق دے دے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں. اے اللہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں علی حضرمی صاحب, جنہوں نے ایک بڑی طلب کے ساتھ اس مسجد کو قائم کیا تھا, ایک بڑی امید کے ساتھ تاکہ لوگ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر لے. اے اللہ اس مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ دنیا سے جتنے موحدین گزر چکے ہیں اے اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں جنت کی خواہش عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے دامن بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز فجر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جنت میں تیری رضا تیرا دیدار نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان اور توحید پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.